کبھی کبھی غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن قسمت کے کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ دل بدل ہی جاتا ہے۔ شاہی محل کی بالکنی پر شہزادی عالیہ کھڑی تھی، نیچے لوگوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ محل کے عظیم ہال میں داخل ہوئی۔ خادم جھک کر سلام کر رہے تھے، مگر وہ غرور سے منہ پھیر گئی۔ عالیہ سنہرے تخت پر بیٹھی آئینے میں اپنی خوبصورتی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسی دوران ایک غریب مگر باوقار نوجوان رحیم پھولوں کی ٹوکری لیے محل کے صحن میں داخل ہوا۔ عالیہ نے رحیم کی طرف دیکھا اور اس کے سادہ لباس پر ہنستے ہوئے حقارت سے نظریں گھما لیں۔ رحیم نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور پھول ادب سے میز پر رکھ دیے۔ عالیہ نے غرور سے ہاتھ ہلایا جیسے کسی کو محل سے نکال رہی ہو۔ رحیم آہستہ آہستہ محل سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں صبر اور چھپی ہوئی طاقت جھلک رہی تھی، جبکہ عالیہ بالکنی سے حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن شاہی محل کے باغ میں عالیہ خوبصورت لباس پہنے گلاب کے پھول توڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے نازک ہاتھوں میں کانٹا چبھ گیا۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی۔ رحیم جو باغ میں پانی دے رہا تھا فوراً بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے جلدی سے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور پانی سے دھو کر پٹی باندھ دی۔ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور کی بجائے نرمی جھلکنے لگی۔ رحیم مسکرا کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر عالیہ کی نظریں اس کے تعاقب میں رہ گئیں۔ اس رات عالیہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن آج وہ اپنی نہیں رحیم کی مسکراہٹ کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک سوال نے جنم لیا، کیا حقیقی عزت خوبصورتی اور دولت سے بڑھ کر ہے؟ اگلی صبح عالیہ محل کی بالکنی سے باغ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں رحیم محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار رحیم کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہی تھی۔ رحیم نے اوپر دیکھا، ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور عالیہ نے جلدی سے نظریں چرا لیں۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ محل کے اندر شہزادی نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پہلی بار اپنے غرور پر سوال کیا۔ اسی لمحے خادمہ اندر آئی اور کہا، شہزادی، آج شاہی جشن ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کاش وہ بھی جشن میں شریک ہوتا۔ شاہی محل میں جشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف روشنیوں اور سجاوٹ کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ شہزادی عالیہ اپنی قیمتی نیلی شاہی پوشاک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ محل میں سب ہنس رہے تھے، مگر عالیہ کے دل میں ایک انجانی سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اسی دوران باغ کے کونے میں رحیم خاموشی سے کھڑا محفل کو دیکھ رہا تھا۔ جب عالیہ کی نظر اچانک رحیم پر پڑی، اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ رحیم نے نظریں جھکائیں، لیکن عالیہ کا دل پہلی بار سچائی کو پہچان رہا تھا۔ جشن کی ہنسی، ساز اور رقص کے بیچ عالیہ کا دل صرف ایک نام پکار رہا تھا، رحیم، رحیم۔ رات کے اندھیروں میں عالیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی، دل میں ایک فیصلہ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر رحیم کی سچائی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگلی صبح عالیہ شاہی دربار میں آئی، جہاں سب وزراء اور سپاہی جمع تھے۔ سب کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ وہ تاج اور دولت چھوڑ کر اپنی زندگی کی راہ خود چننا چاہتی ہے۔ یہ سن کر پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا، مگر عالیہ کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ عالیہ دربار سے نکل کر سیدھا باغ میں آئی، جہاں رحیم حسب عادت درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ رحیم نے حیران ہو کر پوچھا، شہزادی، آپ یہاں؟ اور عالیہ کی آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ عالیہ نے کہا، اب میں صرف عالیہ ہوں، تمہاری ساتھی ہمیشہ کے لیے۔ چاندنی رات میں دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باغ کے رستے پر چل رہے تھے، جیسے محبت نے اپنی منزل پا لی ہو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچی محبت دولت، تاج یا شان و شوکت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ خلوص، سچائی اور قربانی سے پروان چڑھتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے،
جبکہ عاجزی اور سچائی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل سنو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔